بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا تیسرا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے حصہ اول اور دوم ملاحظہ نہیں فرمایا، پہلے حصہ اول اور دوم ملاحظہ فرما لیجیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک یہودی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دوسرے پیغمبروں کے معجزات کی مثل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا سوال کیا، اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے حکم دیا تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بھی ایسا حکم دیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، لیکن ان کے سجدے عبادت کے سجدے نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آدم علیہ السلام کی پرستش ملائکہ نے کی، بلکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ایک اقرار تھا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آدم علیہ السلام کے لیے ایک رحمت تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عطا ہوئی، جو ان سے افضل ہیں۔ بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صلوات بھیجی اپنے جبروت میں، اور سب کے سب فرشتوں نے بھی صلوات بھیجی، اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ آپ پر صلوات بھیجیں۔ بس یہ فضیلت زیادہ ہے آدم علیہ السلام کی فضیلت سے جو ان کو عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبران مرسل کو ملائکہ پر فضیلت دی، اور مجھ کو تمام پیغمبروں اور مرسلوں پر فضیلت دی، اور میرے بعد اے علی تم کو اور تمہاری ذریت میں اماموں کو فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ہم لوگوں کو ان کی پشت میں امانتاً سپرد کیا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ ہماری تعظیم و بزرگی کے سبب سے ان کو سجدہ کریں، لیکن ان کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار تھا، اور آدم علیہ السلام کو بزرگ سمجھنے کی حیثیت سے تھا۔ وہ سجدہ اطاعت تھا، اس لیے ہم ان کے صلب پہ تھے، بس کیوں کر ہم ملائکہ سے بہتر نہ ہوں، حالانکہ تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ پوچھا کہ پھر کیوں کر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر ابلیس کے متعلق دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا ابلیس بندہ تھا، اس کو خدا نے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی یکتائی کا اقرار کرے، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ رہتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جہاں تک کہ اس کا امتحان سجدہ آدم علیہ السلام سے لیا گیا تو اس نے حسد اور اس شقاوت کے سبب سے جو اس پر غالب تھی سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور صفوف ملائکہ سے خارج کر دیا اور مردود کر کے زمین کی طرف نکال دیا، تو وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔ ان کو فرزندان آدم پر کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے، باوجود اس نافرمانی کے اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا۔ فرمایا ہاں، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی بزرگی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ آدم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری تھی اور ان کی طرف سے آدم علیہ السلام کے لیے حجت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے آدم علیہ السلام کے سجدے سے معاف رکھے تو تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ایسی عبادت کی جائے جو مجھے پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر 6 مقامات پر آیا ہے۔
سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے، اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے، پھر سورہ حجر آیت نمبر 26 سے، پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے، پانچویں جگہ پر سورہ کاف آیت نمبر 50 سے، اور چھٹی جگہ سورہ صاد آیت نمبر 71 سے۔ ان آیات کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، اور ابلیس نے اپنی دلی حسد کو ظاہر کر کے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عطاب فرمایا کہ کون سی چیز تجھ کو سجدہ کرنے سے مانی ہوئی؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا، اس نے تکبر کیا، اور پہلی معصیت وہی تکبر تھا۔ ابلیس نے کہا خداوند مجھ کو سجدہ آدم سے معاف رکھ، پھر میں تیری ایسی عبادت کروں گا کسی ملک مقرب اور پیغمبر مرسل نے نہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری عبادت اس طرح کریں جس طرح مجھے پسند ہو، نہ کہ اس طرح جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ وہی سے نکل جا کیونکہ تو رجیم ہے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگار کیا تو مجھے میری عمل کے ثواب سے محروم فرماتا ہے، حالانکہ تو عادل ہے، آپ ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، جو کچھ اپنے عمل کے ثواب کا عوض تو چاہے مجھ سے امور دنیا سے مانگ لے، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ اس نے پہلی چیز قیامت تک کی زندگی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عطا کی۔ اس نے کہا مجھے فرزندان اعظم پر مسلط کر دے، فرمایا یہ بھی قبول کیا۔ کہا ایسا اختیار مجھے عطا کر کے فرزندان آدم کی رگ و ریشہ میں خون کی مانند جاری ہو سکوں، فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے۔ کہا کہ اگر ان کو ایک فرزند ہو تو میرے لیے دو پیدا کیے جائیں، میں ان کو دیکھوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور میں جس صورت پر چاہوں ان کے لیے مشکل ہو سکوں۔ فرمایا کہ تجھ کو یہ تمام اختیارات دیے۔ اس نے کہا کہ پروردگار اور زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ان کی سینوں کو تیرا اور تیری ذریت کا وطن اور منزل قرار دیا، بس پالنے والے اتنا کافی ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ تیری عزت اور جلالت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، اور ان کے سامنے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان کو گروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سامنے سے گرنے کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کے معاملات میں شک ڈالتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ نہ کوئی بہشت ہے نہ کوئی دوزخ ہے، نہ حشر نہ نشر، اور پیچھے سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں آ کر اموال جمع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحم کرنے یا حقوق اللہ کو ادا کرنے یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے سے روکتا ہے، اور پریشانی کی باتیں سکھاتا ہے۔ دائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے راستے پر آتا ہے، تاکہ جو لوگ دین باطل پر ہیں ان کی نگاہوں میں اس کو اور زینت دے، اور راہ حیات پر گامزن ہے تو ان کو اس سے علیحدہ کر دے۔ اور بائیں سے یہ مطلب ہے کہ لذتوں اور شہوتوں میں انسان کو منہمک کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وہ قوت جو اس نے طلب کی تھی عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار آپ نے شیطان کو میرے فرزندوں پر مسلط فرمایا اور اس کو مانند خون کے ان کی رگوں میں جاری کر دیا، مجھ کو اور میرے فرزندوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو اور تیرے فرزندوں کے لیے یہ مقرر کیا کہ ان کے ایک گناہ کو ایک اور ان کی ایک نیکی کو 10 کے برابر شمار کروں گا۔ کہا پروردگار اور زیادہ کر۔ فرمایا کہ ان کی توبہ قبول کروں گا جہاں تک جان ان کے ہلاک تک پہنچے، عرض کی زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کی برائیوں کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بس میرے لیے کافی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ابلیس کس عمل کے سبب سے اس کا مستحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اختیارات عطا فرمائے؟ فرمایا 2 رکعت نماز کے بعد جو اس نے آسمان پر 4000 سال میں تمام کی تھی۔